حمد کے قابل وہ واحد و یکتا سمیع و بصیر ہے، مالک الملک خالق کل رب قدیر ہے، جو ازلی ابدی اور سرمدی ہے، جو خود ہی اپنا عارف، خود ہی معروف، خود ہی حامد، خود ہی محمود، خود ہی احمد، خود ہی محمد، بس وہی وہ تھا، اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، نہ وقت تھا نہ زمانہ، نہ دن تھا نہ رات، نہ کائنات اور کائنات کی کوئی شے، نہ عرش و کرسی نہ لوح و قلم۔ کنت کنزا مخفیا، یکایک اس نے چاہا اب میں پہچانا جاؤں، اب تک باطن رہا اب میں اس میں ظاہر کا مظہر بنوں، تو اس نے اپنے نور ذات سے پیدا فرمایا اول الانبیاء خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، فأحببت ان اعرف مخلقة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گویا پہچانوانا تو خود کو تھا، مقصد تو اپنا ظہور تھا، مگر مشیت اس امر کی مقتضی ہوئی کہ جو کچھ بھی ہو میرے محبوب کے ذریعے سے ہو، جو مجھ کو جانے میرے محبوب کے وسیلے سے جانے۔ اس لیے اس نے اپنے محبوب پاک کے نور سے سارے عالم کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان، شمس و قمر، شجر و حجر، آتش و خاک، باد و آب، غرب کے ساری مخلوقات کو اسی کے نور پاک سے پیدا فرمایا۔ پھر سیدنا ابوالبشر آدم علی نبینا علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنا کر اسی نور کو ان کی پیشانی پر جلوہ گر فرمایا۔ چونکہ شیطان سب فرشتوں کا استاد تھا، اچھا خاصا بہت تھا، تعلیم یافتہ، عالم و فاضل، عابد و زاہد، توحید کا علم بردار، شرک سے قطعاً بیزار تھا۔ اس نے دیکھا یہ سب جو عید میلاد النبی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بزم عالم سجائی جانے والی ہے، زیب و زینت اور آرائش کا سامان ہو چکا ہے، روشنی کے لیے چاند و سورج کے ہنڈے لگا دیے گئے ہیں، ستاروں سے آسمانی دنیا کو جگمگا دیا گیا ہے، کہکشاں کی رنگین جھنڈیاں لگا دی گئی ہیں، عرش اعظم کا تخت بچھایا جا چکا ہے، محفل کو سجانے اور مہکانے کا اہتمام ہو چکا ہے۔ ابلیس کو یہ باتیں اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ سب انتظام پسند نہ آیا، اگرچہ وہ ظاہر میں بڑا ہی موحد تھا، مولوی تھا، غازی تھا، مدرس تھا، عابد زاہد تھا، توحید کا علم بردار تھا، شرک سے قطعاً بیزار تھا، مگر ان سب خوبیوں کے باوجود اس کا باطن بالکل کافر تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، اس کے دل کی گہرائی میں نور محمدی کی تعظیم سے انکار کا ناپاک جذبہ ایسا چھپا ہوا تھا جس کو شاید وہ خود بھی نہ سمجھتا ہو۔ وہ میلاد محمدی کا یہ شاندار اہتمام دیکھ کر جل گیا، بھول گیا، راک ہو گیا۔ وہ سمجھا یہ تو نئی بات ہو رہی ہے جو سراسر بدعت ہے اور مجھ سے بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، مگر شرک و بدعت کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس میلاد محمدی میں شرکت گوارا کر سکتا۔
आखिरकार वो वक्त आ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया, उसजुदू ले आदमा, सब फरिश्ते आदम को सजदा करें। सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस लाईन ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उस वक्त इब्लीस लाईन के सामने दो मसले थे, एक तो मासियत खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, दूसरे गैर खुदा को सजदा करने की। उसने ख्याल किया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए, छोटी मासियत का इर्तिकाब कर लिया जाए। इसलिए इब्लीस लाईन ने सजदा करने से इनकार कर दिया। आज भी वही मामला है कि जब महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का वक्त आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, मगर ये पड़े होते हैं। आज भी जमात से इख्तिलाफ की वही पुरानी आदत, आज भी जमात से इख्तिलाफ की वही पुरानी आदत। इब्लीस लाईन ने ये भी ख्याल किया कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को हजारों लाखों करोड़ों सजदे किए हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, तालीम व ताल्लुम की खिदमत अंजाम दी है, मुअल्लिम मुदर्रिसी का काम किया है। अगर एक सजदा आदम को न करूंगा तो इसमें क्या हर्ज है, मगर वो ये न समझा कि उसी एक सजदे आदम के तुफैल उसके सारे सजदे बारगाह खुदावंदी में कबूल होंगे। इसलिए कि उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशानी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से जगमगा रही थी, और महबूब की ताज़ीम से इनकार मुहिब की ताज़ीम से इनकार है। जब इब्लीस लाईन ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्लीस तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस लाईन ने जवाब दिया, क़ाला अलम अकुल लिअस्जुदा लिबशर, मुझे ज़ेबा नहीं कि मैं एक बशर को सजदा करूं। इस तरह इब्लीस लाईन ने नबी को बशर कहने की भी इब्तिदा कर दी, जिसके तरीके पर आगे चलकर सारे कुफार का अमल दरामद रहा और अब तक है। जब इब्लीस लाईन ने सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़ख़ुज़ मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, निकल जा तू यहाँ से, बेशक तू मरदूद है और क़यामत तक तुझ पर मेरी तरफ से लानत है। इब्लीस लाईन को ये जवाब बहुत ही नागवार गुजरा, क्योंकि ये उसकी बिल्कुल उम्मीदों के खिलाफ था। इब्लीस लाईन ने बारगाह खुदावंदी में अर्ज किया, या इलाहल आलमीन, आप अभी से मुझको मलऊन होने का फतवा न दीजिए, बल्कि मुनाजरा कर लीजिए, मैं साबित कर दूंगा कि मैं मलऊन नहीं हूँ। और मैंने जो तेरे नबी को सजदा नहीं किया तो इसमें तेरे नबी की तौहीन नहीं की। भला तू ख्याल तो कर कि मैं एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता आलिम व फाजिल आबिद व ज़ाहिद तौहीद का अलमबरदार और शिर्क से कतन बेजार, मैं कहीं ऐसा कर सकता था कि तौहीद का मुर्तकिब हूँ। हाँ ये जरूर है कि जब मामला आन पड़ा तेरा तो मैंने तेरी बड़ाई और अजमत का ख्याल रखा, ताकि तेरा लिखा हुआ झूठा ना हो जाए। और वो ये है कि मैंने एक रोज लौहे महफूज पर लिखा हुआ देखा कि एक ऐसा वक्त आने वाला है, एक ऐसा जमाना आने वाला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब फरिश्तों को हुक्म देगा, उसजुदू ले आदमा, सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करें। सब फरिश्ते
آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے مگر ایک نہ کرے گا۔ اب جب کہ میں نے دیکھا کہ وہ وقت آ گیا ہے، سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا تاکہ تیرا لکھا ہوا جھوٹا نہ ہو جائے اور تیرے ملعون بندوں کو امکان کذب کا ثبوت وہم نہ پہنچ جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت بھی جھوٹ بول سکتا ہے، میں نے تجھ کو جھوٹ کے عیب سے بچانے کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابلیس لعین میں بھولا نہیں ہوں، اس لوح محفوظ میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سجدہ نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر جنت سے نکال باہر کرے گا، لہذا نکل جا تو یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے، ورنہ بقول تیرے میرے ملعون بندے مجھ پر امکان کذب کا افترا کریں گے اور کہیں گے بعد میں کوئی بھی مسلمان کافر ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ابلیس لعین مناظرہ میں لاجواب ہو گیا، شکست کھا گیا تو پھر وہ دھمکی دینے لگا۔ آج بھی وہی معاملہ ہے کہ جب شیطان کے ماننے والے، شیطان کے پیروکار، شیطان کے ہم مذہب مناظرہ میں لاجواب ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں تو اہل حق کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، پولیس کی امداد حاصل کرتے ہیں۔ جب ابلیس لعین مناظرہ میں لاجواب ہو گیا، شکست کھا گیا تو دھمکی دینے لگا، کہنے لگا اعلیٰ فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا الہ العالمین میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، میں اولاد آدم کو بہکاؤں گا، میں اولاد آدم کو تباہ و برباد کر دوں گا، مگر تیرے خاص بندے مخلص رہ جائیں گے جو تیرے نبی کی فرما برداری کریں گے، جو تیرے نبی کی پیروی کریں گے، جو میلاد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیب و زینت میں حصہ لیں گے۔ میں اسے گمراہ نہیں کر پاؤں گا، میں اسے تباہ و برباد نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ سن لے میں بھی سچا ہوں اور سچی ہی بات کہتا ہوں، مجھ کو بھرنا ہے تجھ سے، تیرے تابعداروں سے، سب سے جہنم کو۔ اللہ رب العزت کو اپنے ذات علم غیب سے معلوم تھا کہ خود اولاد آدم میں بھی اس کے مقلد ہوں گے جو اسی کی طرح نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تبلیغی جماعتیں بنائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، خود بھی کلمہ پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، مگر جب میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا وقت آئے گا تو وہ لوگ میرے محبوب کی تعظیم و تکریم سے انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تو تیرے پیروکار، تیرے ہم مذہب سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ شیطان نے اس کے بعد کچھ کہنا سننا بیکار سمجھا اور قیامت تک مہلت مانگنے پر اتفاق کی۔ اللہ رب العزت نے اس کی درخواست کو قبول فرما کر اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کر جنت سے نکال باہر کیا۔ اس طرح شیطان رجیم اور رحمان الرحیم نے ایک دائمی جنگ عظیم کی بنیاد قائم ہو گئی، جس نے آگے بڑھ کر اللہ والوں اور شیطان والوں کے درمیان بڑی خطرناک اور مستقل صورت اختیار کر لی۔